لوگوں کو یہ جیت بہت بہت مبارک ہو، اور ارشد ہمارے ہیرو، یہ جیت صرف اور صرف آپ کی، آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ ان کا پورا جرنی دیکھیں نا کہ کہاں کہاں وہ بالکل ان کو ایسا لگا کہ وہ دل برداشتہ بھی ہو گئے ہیں اور وہ چھوڑنا چاہتے تھے، بٹ وہ اپنے پیشن کو فالو کرتے رہے. اور جس طریقے سے کل اتنے ایسا لگتا تھا جیسے ہم اب اولمپکس میں نا پاکستان کی جگہ نہیں رہی، تو ارشد ندیم نے بتایا کہ نہیں، ابھی میں ہوں اور ابھی پاکستان کی بالکل جگہ ہے، اور پاکستان کا یہ بیٹا گولڈ میڈل لے کے انشاءاللہ واپس آئے گا. اب تو بہت سے لوگ ان کو اون کرنے کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں گے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم سٹار بننے کے بعد اون کرتے ہیں. جب سٹار نہیں ہوتے نا تو ہم ان کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے. اب جب ارشد ندیم واپس آئیں گے نا تو میک شور کیجیے گا کہ آپ لوگ ایئرپورٹ پہ ارشد کو ریسیو کرنے ضرور جائیں، تاکہ ارشد کو پتہ چلے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے کتنا میٹر کرتا تھا یہ ایک گولڈ میڈل جو کہ ارشد نے اپنی لگن، اپنی محنت سے کمایا ہے. تو ارشد ندیم، پاکستانی تجھے سلام، ہمارا بھائی، ہمیں بہت فخر ہے، اور اللہ پاک ایسے ہی آپ کے توسط سے پاکستان کو اور بہت ساری پیاری پیاری خوشیاں، پاکستانیوں کو اور پیاری پیاری خوشیاں جو ہے وہ نصیب کرے. اور مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، جو اسپورٹس مین اسپرٹ جس کو کہتے ہیں نا، کہ جب نیرج چوپڑا، جس کو لٹرلی جائنٹ سمجھا جاتا ہے جیولن تھرو میں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ نیرج ایک قدم آگے رہے، لیکن اس بار ارشد ندیم کو تو ٹچ کرنا اور قریب آنا بڑا امپاسبل تھا. تو جب ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ نیرج کو سلور ملا ہے، آف کورس ایک بندہ جو گولڈ کماتا رہا اس کو جب سلور ملا ہو، تو ان کی ماں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کے سلور پہ بڑی خوش ہوں، اور مجھے ارشد کی بڑی خوشی ہے کیونکہ ارشد بھی میرا بیٹا ہے. سو یہ محبت ہے جو کہ ہمیں چاہیے، اور یہ محبت ہمیں یونائٹ کرے گی. تو ایک بار پھر سے آپ تمام سے دیکھنے والوں کو یہ بہت ہی پیاری جیت، کیونکہ حالات ہمارے ایسے نا کہ ہمیں ہوتا ہے انتظار کہ کوئی ایک اچھی سی خبر آ جائے، اور کل ایک بہت پیاری اچھی خبر آ گئی. آج کا پر بات جاتی ہوں جی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ایک ایسے رشتے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اس کائنات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے وہ رشتہ خلق کیا گیا تھا، اور وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے. لیکن اس رشتے میں خونی رشتہ نہیں ہے، بٹ ہاں یہ اس سے بھی ذرا اسٹرانگ رشتہ بنتا ہے. وہ جب رشتہ ہم اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تو لگتا ہے کہ جی، جو کہ میں بات کر رہی ہوں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے، اور آپ جان ہی گئے کہ کائنات کا جو پہلا رشتہ تھا، تو لوگوں کو لگتا ہے لو جی اب بالغ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے، ان کی شادی کر دو. ارے بھائی، اس رشتے کے ساتھ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں، اور آج کل کی یوتھ میں، نسل میں تو جہاں پہ آلریڈی لیک آف رسپانسبلٹیز کا اتنا سین چل رہا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی واٹ آر یو گیٹنگ ان ٹو. آپ نے ایک جاب کرنی ہوتی ہے، وکیل بٹھا لیں گے ساتھ میں، پورا پڑے گا آپ کا کہ جی آپ کے کانٹریکٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے اپنا نکاح نامہ پڑھا بھی ہے؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. کیا آپ لوگوں نے کبھی اپنا نکاح نامہ پڑھا ہے؟ لڑکیوں نے پڑھا ہے، ان کو تو خیر پڑھنے دیتے، لیکن کیا لڑکوں نے بھی پڑھا ہے؟ آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا کچھ ہے. تو اسی حوالے سے آج بات کریں گے، صرف نکاح نامے نہیں بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو، جیسے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اورینٹیشن ڈے ہوتا ہے، ذمہ داریوں کے حوالے سے، اس پہ بات آج ہم کریں گے. ہمارا حق مہر پہ بھی اسپیسیفکلی بات کریں گے. بہت سے لوگ حق مہر ادا ہی نہیں کرتے، پوری زندگی بیت جاتی حق مہر ادا نہیں کرتے، بیویوں سے معاف کروا لیتے ہیں. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، علامہ ضامن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران احمد کلیانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. اور ہماری بہت ہی پیاری بہن ریلیجیس اسکالر عائشہ بلال بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ذرا نکاح پہ جائیں، میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل کے دور میں، کیونکہ دیکھیں ہر دور تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، آج کل کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سا ٹائم آتا ہے کہ جو نکاح کے لیے آپ کے لیے پرفیکٹ ٹائم، لڑکا یا لڑکی کے لیے پرفیکٹ ٹائم ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں حدیث پڑھوں گا کہ نکاح کے حوالے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. کہ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنتوں کو چھوڑا وہ ہم سے نہیں ہے، یہ مجھ میں سے نہیں.
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اسلام کی تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا الہی فرمائے۔ آمین، الہی آمین۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا بہن کہ کس عمر میں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی بلوغت کے ظاہر ہوں اور ماں اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، ماں بیٹی کی تربیت کرے اور باپ بھی اس کو ذمہ داری اٹھانے کی تربیت کرے تو پھر وہاں شادی کر دینی چاہیے۔ میں یہاں مثال دوں گا، اس پوری کائنات میں سب بہترین جوڑا وہ جوڑا کہ جو نوری جوڑا ہے، وہ جوڑا کہ جس کے گھر میں فرشتوں کا نزول کثرت سے ہوتا ہے، وہ جوڑا کہ جب وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے، وہ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں یہاں مثال دوں گا، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ نعوذ باللہ ان میں کوئی تکرار ہوتی تھی، کوئی معاملات ہوتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تربیت کا معاملہ کیسا ہے کہ ایک مرتبہ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مولائے کائنات کے حوالے سے کچھ بات بتا رہے ہیں، صحیح؟ اور بی بی فاطمہ اس کو تسلیم تو ہاں جی ایسا ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا۔ تربیت سب سے اہم ضروری ہے۔ آپ اگر جس کی تربیت نہیں ہوئی وہ 15 سال کا ہو یا 25 سال کا ہو یا 50 سال کا یا 65 سال کا ہو، وہ اندر سے بالکل جاہل ہوگا، اور جس کی تربیت ہو جائے وہ 18 سال کے اندر بھی اس طرح تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ زمانے کے بچوں کو امام بنا دیں۔ بالکل تربیت کا بڑا والد اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں اور یہاں مولائے کائنات کے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ آج کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اس کے حق تو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اس کا رشتہ ہونا ہے یا ہو چکا ہے اس کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیٹی کے دل میں کبھی کبھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ باقی حق تلفی ہو رہی ہے، اور پھر وہاں تناؤ کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، ان کے حق بیان فرما رہے ہیں، اور پیچھے سے مولائے کائنات یعنی گھر میں اکیلے والد اور بیٹی، اور مولائے کائنات گیٹ کے پیچھے سن رہے ہیں۔ تو حضور زیادہ فرماتے ہیں تو مولائے کائنات آتے ہیں، نبی اسلام کا ہاتھ چومتے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ نے فاطمہ کو سمجھا دیے، اب میں جانتا ہوں، اب فاطمہ کو چھوڑ دیجئے، اب میں جانتا ہوں کہ فاطمہ میری کس طرح خدمت کرتی ہے، کس طرح میری فرما برداری کرتی ہیں۔ تو یہ تربیت رسول ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بچے بالغ ہونے لگیں، جبکہ مقام جناب فاطمہ سے دونوں ایسا نہیں ہے کہ واقف نہیں ہے۔ ہاں میں نے جبھی پہلے الفاظ ہی کہا تھا کہ یہ تربیت کا معاملہ ہے۔ اچھا تربیت کس کی ہو رہی ہے؟ پوری کائنات کی ہو رہی ہے۔ رسول وہاں جو گئے، جو یہ بات بتائی جا رہی ہے، راوی بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ بالغ ہونے لگیں لڑکا اور لڑکی، آپ نے انٹرو میں بہت اچھی بات کی بہن کہ ہم پوری دنیا کی اس کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، مگر جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے 20 سال میں ہو، 18 سال میں ہو، 22 سال میں ہو، لڑکا 25 سال کا ہے، اس وقت ہم بالکل بھلا دیتے ہیں۔ بچے کی نہ کاؤنسلنگ ہوتی نہ بچی کی کاؤنسلنگ ہوتی، جس کی وجہ سے وہ رشتہ کبھی کبھی 1 مہینے کے بعد ہی جدا ہونے پر آ جاتا ہے۔